السلام علیکم بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں اس کا نام ہے بہادر بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک بہادر اور عقلمند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام راجہ فہد تھا۔ راجہ فہد کا شمار دنیا کے سب سے نڈر اور ماہر حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ اس کی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ راجہ فہد کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا نام عائشہ، فاطمہ، زینب اور ختیجہ تھا۔ یہ بیٹیاں نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ بہادری اور دانائی میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ راجہ فہد ان سے بہت محبت کرتا تھا اور انہیں اپنی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ ایک رات جب پورے محل میں خاموشی تھی اور سب سو رہے تھے، راجہ فہد کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو اسے خبردار کر رہا تھا کہ دشمن سلطنت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بوڑھا آدمی بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور اس نے راجہ فہد کو بتایا کہ دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے اور طاقتور بھی ہے، اور اگر فوری طور پر تیاری نہ کی تو سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ راجہ فہد نے فوراً جاگ کر اپنی بیٹیوں کو بلایا اور انہیں خواب کا حال سنایا۔ ہمیں فوری طور پر تیاریاں کرنی ہوں گی، راجہ فہد نے کہا۔ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ بیٹیوں نے اپنے والد کی بات سنی اور فوراً عمل شروع کر دیا۔ عائشہ نے محل کے محافظوں کو تیار کیا، فاطمہ نے گاؤں والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، زینب نے کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کا بندوبست کیا اور ختیجہ نے جاسوسوں کو بھیج کر دشمنوں کے ارادوں کا پتہ لگانے کا کام شروع کیا۔ رات بھر تیاریوں کے بعد صبح کے وقت دشمنوں کا لشکر محل کی طرف بڑھا۔ راجہ فہد نے اپنے لشکر کو تیار کر لیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن راجہ فہد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے اپنے ہی دربار میں ایک غدار موجود تھا جو دشمنوں کو محل کی تمام معلومات فراہم کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور دونوں طرف سے بہت بہادری سے لڑائی جیت گئی۔ عائشہ اور فاطمہ اپنے والد کے ساتھ میدان جنگ میں تھی جبکہ زینب اور ختیجہ محل کی حفاظت کر رہی تھی۔ جب جنگ زوروں پر تھی، غدار نے محل کے دروازے کھول دیے اور دشمنوں کو اندر آنے دیا۔ ختیجہ نے فوری طور پر اس خطرے کو محسوس کیا اور زینب کے ساتھ مل کر محل کے اندر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بہنوں نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے دشمنوں کو روکا، غدار کو گرفتار کر لیا۔ ختیجہ نے غدار کو فوراً گرفتار کیا اور اسے محل کے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسری طرف عائشہ اور فاطمہ نے بھی دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور دشمنوں کو شکست ہوئی، راجہ فہد اپنی بیٹیوں کی بہادری اور عقل مندی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ تم سب نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری بیٹیاں ہو، راجہ فہد نے کہا۔ تمہاری بہادری نے ہماری سلطنت کو بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد راجہ فہد نے اپنی بیٹیوں کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب منعقد کی اور انہیں خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔ اس دن کے بعد راجہ فہد اور اس کی بیٹیاں مل کر سلطنت کو خوشحال بنانے میں لگ گئی اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور خوشحالی کا خیال رکھا۔ تقریب کے دوران راجہ فہد نے اپنی بیٹیوں کو محل کے سب لوگوں کے سامنے سراہا اور کہا، آج میری بیٹیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف خوبصورت اور دانا ہے بلکہ وہ بہادر بھی ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت اور شجاعت سے دشمنوں کو شکست دی اور سلطنت کو بچا لیا۔ عائشہ، فاطمہ، زینب اور ختیجہ نے اپنی محنت اور بہادری سے سلطنت کو محفوظ بنا لیا۔ وہ سب اپنے والد کی طرح بہادر اور عقل مند تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر سلطنت کو مزید خوشحال اور محفوظ بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ ان کی بہادری کی کہانیاں پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور لوگ ان کی مثالیں دینے لگے، اور اس طرح بہادر بادشاہ راجہ فہد اور اس کی 4 بیٹیوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ ان کی شجاعت اور عقل مندی کی داستانیں نسل در نسل سنائی جاتی رہیں اور یہ کہانی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔